السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ملتان میں ایک اور جلسہ پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اس جلسے سے جو اویلیبل لیڈرشپ تھی سب نے خطاب کیا۔ بلاول صاحب کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے جلسے میں شریک نہیں ہو پائے۔ ان کی جگہ آصفہ بھٹو زرداری نے آج سیاست میں اپنا قدم رکھا ہے، ایک انٹری دی ہے انہوں نے پالیٹکس میں۔ آج ان کو بڑے فین فیئر کے ساتھ اس جلسہ گاہ میں لایا گیا۔ اس میں بات کریں گے کہ فیوچر کیا ہے آصفہ بھٹو صاحبہ کا پالیٹکس میں۔ اس سے پہلے کہ ہم سیاست کی بات کریں، ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت گرانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ کیسے گرے گی حکومت، کس طرح کا طریقہ کار ہوگا جس کی وجہ سے جسے حکومت جا پائے گی۔ لیکن کیونکہ ہم کورونا وائرس کا بڑا ذکر کرتے ہیں آج کل اپنے پروگرامز میں، تو اگر یہ جلسہ آپ دیکھیں، جلسے میں لوگ دیکھیں، تو اس کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے، اگر پرانے جو پوزیشنز تھیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، ان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کرونا کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت اپنے طور پر یہ ضرور کہہ رہی تھی، اپوزیشن کو عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیے کہ کرونا یہ لوگ لیڈرز نہیں ہیں، کرونا کا مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ صرف اپنے اس کے لیے غریبوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن شاید بھول گئے۔ اسد عمر صاحب نے بھی سکھر میں ایک جو یوتھ کنونشن تھا اس سے خطاب کیا۔ اس یوتھ کنونشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو سوشل ڈسٹنسنگ جس کی بات بار بار کی جاتی ہے، جلسوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ بہت قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی سے بھی کسی اور کو بھی یہ کرونا وائرس پھیل سکتا ہے۔ لیکن حکومت جب خود اس طرح کے کنونشنز کرے گی، آپ اس وقت این سی او سی نے کہا کلوز انوائرمنٹ میں شادی ہال نہیں کھل سکتے، کیونکہ 300-400 لوگ جب قریب ہوتے ہیں تو اس سے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے شادی ہالز بند کر دیے، لیکن 300-400 لوگوں کو ایک کمرے میں، ایک ہال میں یا اس طرح جمع کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا میسج جا رہا ہے؟ وہ حکومت، وہ پرائم منسٹر جو روز یہ بات کر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے ان جلسوں کو نہیں ہونا چاہیے، غریب آدمی کی، عام آدمی کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کے کنونشن سے عام آدمی کی زندگی خطرے میں نہیں ہوتی؟ یا کہنا کہ 300 کا کنونشن تو لوگوں کے اندر کرونا نہیں پھیلاتا، 3000 کا پھیلا دیتا ہے، یہ آرگومنٹ اگر آئے گا اور اگر یہ آرگومنٹ دیں گے تو پھر آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنا لاجیکل، کتنا عقل مند آرگومنٹ ہے یہ۔ بیکاز دوسری بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے مثال سیٹ کرنی ہے۔ پچھلے ہفتے یا 10 دن پہلے عمران خان صاحب کے فیصل آباد کی تقریب، اس کو اپوزیشن کوٹ کر کے کہتی تھی کہ پرائم منسٹر کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ پچھلے ہفتے فردوس عاشق اوان صاحبہ پہنچ گئی ایک ریلی لے کر، اور کافی سارے لوگ انہوں نے اس کے لیے اکٹھے کر لیے۔ اپوزیشن نے کہا اگر فردوس عاشق اوان صاحبہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اب آپ اپوزیشن کو کہتے ہیں آپ جلسہ نہ کریں، کرونا پھیلتا ہے۔ وہ مڑ کے کہتے ہیں اگر اسد عمر صاحب کر سکتے، جو این سی او سی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، جن کو سب سے زیادہ پتا کہ کرونا کس طرح پھیلتا، اگر وہ کریں گے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بات لاجیکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت کرتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اپوزیشن کرتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کے جلسے تو حکومت کو نظر آ رہا ہے، اس پر ٹویٹس بھی ہوتے ہیں، اس پر بڑی بیان بازی بھی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کا جلسہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جب انفارمیشن منسٹر صاحب سے یہ پوچھا گیا ویکینڈ پر کہ کیا جماعت اسلامی کو جس طرح پی ڈی ایم کو روکا گیا، تالے لگائے گئے، روز ایسا لگتا تھا کہ آج تصادم ہوا انتظامیہ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے کارکنان کے درمیان میں، اور ابھی تصادم ہو جائے گا، لوگ گرفتار کیے گئے۔ انفارمیشن منسٹر صاحب کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ جماعت اسلامی نے اس ویکینڈ پہ جلسہ بھی کیا ہے۔ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا، سنیں وہ کیا کہتا۔ سراج الحق کا جو جلسہ تھا اس کی تو نہ میڈیا میں کوئی ذکر تھا، نہ اس کا کوئی سچی بات ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں انفارمیشن منسٹر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں جو بھی ایک تنکا بھی ہلتا ہے تو اس کا مجھے پتا ہوگا۔ میں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، غیر قانونی کیا انہوں نے۔ کیا کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں سے پھیلے گا؟ جماعت اسلامی کے جلسوں سے نہیں پھیلے گا؟ اسد عمر صاحب کے یوتھ کنونشن سے نہیں پھیلے گا؟ یہ سب لوگ، کیا پاکستان میں سیاست پیراماؤنٹ ہے؟ پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنا ہے کیونکہ وہ اینٹی گورنمنٹ ہے۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی شکریہ۔ نیر بخاری صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور کوشش کریں گے چودھری منظور صاحب جو سٹیج پر بھی موجود رہے ان سے بھی بات کرنے کی۔ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا موقف ہے، میں پھر رکھ دوں۔ میں ذاتی طور پر موروثی سیاست، میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں
हमारी वन ऑफ द बिगर फ्लॉज यही है कि लीडरशिप नीचे से ऊपर नहीं आती बल्कि ऊपर से ऊपर ही आ जाती है. उसके लिए आपका किसी एक फैमिली के साथ एसोसिएट होना बहुत जरूरी है और आप ही फिर लीडर बनेंगे. उसका नुकसान यह है कि जब फैसले होते हैं तो फैसले लोगों की बात सुनकर नहीं बल्कि चंद अफराद जो पार्टीज को लीड कर रहे होते हैं वो खुद ही फैसले कर लेते हैं. पार्टी का मौक़िफ़ जो भी हो, एक आदमी जो भी हेड कर रहा होगा वो फैसला करता है, जिससे डेमोक्रेसी या जमहूरियत कभी भी मजबूत नहीं हो सकती. वाडा साहब, ये सिर्फ पीडीएम के जलसों से कोरोना फैलता है. शुक्रिया काशिफ साहब. देखिए काशिफ साहब, आपका सवाल भी बड़ा वैलिड है और इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए कि ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता. जो कानून हम पीडीएम के जलसे पे अप्लाई करें वो कानून हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना ज़रूरी है, बल्कि हम पे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम अपोजिशन या किसी और को देंगे कि हम गवर्नमेंट इंचार्ज हैं और हमारी जो की हुई बात है उसको इंडोर्स हमने अपने एक्शन से करना है. तो इसको तो ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप पीडीएम को कहें सर आप जलसे नहीं करें कोरोना फैलेगा लेकिन मैं करूंगा उससे कुछ नहीं. जी, आप 30 का करें, 300 का करें, सामने वाला 3000 का करे, 200 का करे, ये कोई बहस नहीं है. सो जहां असद उमर साहब ने एनसीओसी में बहुत अच्छा काम किया, वहां मैं समझता हूं कि ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको करना चाहिए. और मैं एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट मैं कंडेम करता हूँ इस एक्शन को गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट को ही ये बात पता है कि ये कितना मोजी मर्ज है और इसके खतरात कहाँ तक जा चुके हैं. तो मेरे ख्याल से इट इज़ completely irresponsible on our part जिसने भी ये काम किया, चाहे असद उमर ने किया, फिरदौस आशिकवान ने किया, फैसल ऑर्डर ने किया, फवाद चौधरी ने किया, जिसने भी किया गलत किया और ये नहीं होना चाहिए था और आगे नहीं होना चाहिए. और यही डायरेक्टिव्स हैं हमें इमरान खान साहब के. सिंपल एज दैट. मुझे ये बताएं कि हुकूमत मुश्किल में. देखिए काशिफ साहब, हुकूमत को तो अल्लाह की मदद है और अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह ही उसको हटा सकता है, बंदा तो कोई नहीं हटा सकता. और ये जो सियासी बेरोजगार खड़े हुए हैं, आपने देखा है कि मुझे तो शर्म आ रही थी ऑप्टिक्स और विजुअल्स देख के टीवी के ऊपर कि ये ऐसी बात है कि इमरान खान साहब का बेटा अगर आए तो मेरी क्या औकात रहेगी कि अगर मैं उसके पीछे भी वैसे ही खिदमत गुजार बन के खड़ा हो जाऊं क्योंकि मेरे लीडर का बेटा है और ये लीडर बन गया. लानत भेजता हूं मैं ऐसी सियासत के ऊपर एज अ सियासी वर्कर कि मुझे अगर मारूसी सियासत के अंदर इमरान खान के बेटे या भाई के पीछे खड़ा होना. मेरा लीडर एक है, इमरान खान है, अल्लाह उसको जिंदगी दे. तो इमरान खान साहब नहीं होंगे तो कौन होगा? फिर मेरी अपनी चॉइस होगी कि मैं किस तरह पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, किसके पीछे. लेकिन अगर ये मुझे आप कहेंगे कल इमरान खान साहब का बेटा आएगा और पार्टी में से फवाद, मुराद या फैसल या XYZ का नाम नहीं आ सकता या असद उमर का नाम नहीं आ सकता या किसी और का नाम नहीं आ सकता, तो ये तो जुल्म जाती है. मतलब आपने एक जिंदगी का 10, 15, 20, 25 साल देने के बाद आप गुलाम हैं, आप नौकर हैं. आप देखे तो यहाँ विजुअल्स लोगों के कि किस तरह लोग खड़े हुए थे, मतलब अपने लीडर के बच्चे और उनके बच्चे, ठीक है, मेरे प्रोड्यूसर ने बात भाई इशारे करे, मतलब कि जिसकी कोई शनाख्त ना हो ना वो ये काम करता है. इनकी शनाख्त ही कोई नहीं है, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया हुआ. दे डोंट डू जैक इन देयर ओन लाइफ्स. ठीक है, पर्सनल लाइफ में अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, यही तलग ये जो चमचागिरी करके इनके घर के चूल्हे जले. तो इन लोगों के पीछे आप खड़े होकर इनको डिस्कस करना मैं तौहीन समझता हूँ, नंबर 1. नंबर 2 ये कि देखें काशिफ साहब, आज मुझे एक चीज़, मलिक अहमद साहब अगेन मेरे बहुत काबिल और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन जो घटिया ज़बान आज मरियम नवाज ने इस्तेमाल की है, ठीक है, कि मेरे लीडर या किसी की माँ या इस कैमरामैन की माँ को अगर आप कब्र से निकालेंगे तो फिर कांच के घरों में रहते हैं, फिर हम जब उनकी असलियत बताएंगे कौम को और जवानी से लेकर यहाँ तक का सफ़र बताएंगे तो फिर ना कहना, क्योंकि हम फिर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम सबकी माँ बहन बेटियाँ समेत हमारी ऑपोजिशन की माँ बहन बेटियाँ हमारे लिए काबिल इज्जत है. अगर हमारा कल्चर और मजहब कहता है कि औरत की इज्जत करो, इसका ये मतलब नहीं है कि औरत अगर एक लाइन क्रॉस कर जाए तो उसके लिए सजा इस्लामिक तौर पे नहीं है, मॉरली नहीं है और हमारी सोसाइटी में नहीं है. तो अगर इमरान खान साहब की पर्सनलाइज मत करें सियासत को. मैं मलिक साहब से वो देखिए सर, काशिफ साहब पर्सनल तो वो कर सकता है जिसका अपना कैरेक्टर, अपना पास्ट और प्रेजेंट स्पॉटलेस हो, जिनका माजी दागदार है, कालक से भरा हुआ है कि आंखें झुक जाए और माँ बाप को खुदकुशी करनी पड़ जाए, वो लोगों की माँ बहन बेटियों को सवाल करेंगे. मलिक अहमद खान साहब, मैं तो इस तरफ नहीं जाना चाहता था, बट सिंस ही हैज सेड दिस, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देख काशिफ साहब, समहाउ अब मैं इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पहले भी पता है और मैं बारहा हर जगह पे इत्तेफाक ऐसा है कि
فیصل ایک دو دفعہ پہلے بھی ہم کسی پروگرام میں اکٹھے تھے، غالباً آپ کے پاس بھی تھے، تو میں نے بارہا یہ درخواست کی ہے کہ اس کی ایک اگلی، یہ دیکھیں نا جو یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کی ایک اگلی شکل جو ہے وہ اس کی بدترین جو صورت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو میں آپ کو بھی ایز ماڈریٹر بیچ میں بیٹھنا پڑے گا اور اینکر کرنی پڑے گی ایسی ڈسکشن جس میں اس طرح کی لیکن چلے میں سوال پوچھتا ہوں، یہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں آلریڈی ہماری سیاست بہت سخت ہو گئی ہے. جس قسم کے جملے کسے جاتے ہیں، جس قسم کی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہیں، اسی میں اگر آپ کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو لے آئیں گے، یعنی یہ بغیر سوچے سمجھے تو ہو نہیں سکتا. کسی نے تو بتایا ہوگا کہ تمہاری نواز شریف تمہاری طرح نہیں، میں کہتے ہوں تو چلا بھی سکتا ہوں، کہ ماں کے مرنے پر کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں احساس کی آج آپ کسی کی پرسنل لائف کو یا والدہ کو ٹارگٹ کریں گے وہ پھر آپ کی طرف آئیں گے؟ نہیں کاشف صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں نا، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے چند روز پہلے اپنے ایک میٹنگ میں، جو کہ ہمارے ایک لائرز کمیونٹی کی میٹنگ تھی، تو اس میں میں نے ان سے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے سوشل میڈیا کے سیلز جو ہیں، جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، ان کو کچھ سر یہاں تو سیلز کی بات نہیں، یہاں تو لیڈرز کو کہیں لگام ڈالنی پڑے گی نا ساروں کو. پرابلم یہ ہے ہم جتنا مرضی لگے رہتے ہیں ڈسکریج کرنا کہ برادرز پلیز ڈونٹ گو ٹو فیملی، یہ مت کریں، اتنا ہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ سے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو، کہ ہوا کیا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے جب محترمہ شمیم اختر صاحبہ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ایک ملیشیس کیمپین جو کہ بڑی اوفینسو تھی، ایک ملیشیس کیمپین تھی. ویلکم بیک ناظرین. سو اب ذرا بات یہ کرتے ہیں کہ کیا حکومت جا سکتی ہے، جائے گی، کس طرح جائے گی، کون گرا سکتا ہے، کیا چیزیں ہیں. اس سے پہلے کس پہ جائیں، ایک ذاتی سی کامنٹ ہی ہے، درخواستیں تو کر چکے ہیں، میرا خیال ہے کوئی سیکھے گا نہیں ان سے. سیاست کو سیاسی رکھیں، اس کو ذاتیات پر مت لے کر جائیں. جب ایک سپائرل ذاتیات کا شروع ہوتا ہے، آپ ایک جملہ کہتے ہیں، آگے سے 50 جملے واپس آتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسا گیو اینڈ ٹیک ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے. اس لیے فیملیز کو، ماؤں کو، باپوں کو، انلیس دے پولیٹیکل، وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ لوگ سیاسی ہیں اور آپ سیاست پر بات کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ غیر سیاسی ہیں اس کو سیاست سے دور رکھیں، تاکہ جتنی خراب ہو گئی ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے. خدا رہا اس سے زیادہ ہم نہ خراب کریں اپنے ماحول کو، اپنی سیاست کو. بیان بازی سے، ایک جملے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو افیکٹس آتے ہیں اس کا نقصان کئی سالوں تک ہوتا ہے. اس لیے اگین ریکویسٹ کہ پلیز کیپ مدرز، فادرز اینڈ فیملی آؤٹ آف دس. کیسے حکومت گرائیں گے ملک صاحب، ذرا مجھے بریفلی بتا دیں. اب آپ ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. آپ کا تو خیال ہے فیصل صاحب حکومت نہیں گر رہی، میں ذرا اپوزیشن بڑی اس بارے میں کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت جانے لگی ہے. اس نمبر کے لوگوں کے ساتھ یہ تو ہمارا کارکن کا کارکن جب ایسے ہی جھنڈا اٹھاتا ہے تو زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ کیسے حکومت گرائیں گے ملک صاحب؟ یہ تو بتائیں ذرا حکومت کو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کیسے گرا سکتے ہیں؟ اچھا نہیں کاشف صاحب، دیکھیے ایک تو یہ کہ حکومت نے پورا زور لگایا کہ یہ جلسہ، یہ ٹیسٹ یہ نہیں تھا کہ لوگ کتنے ہیں، یہ ٹیسٹ یہ تھا کہ یہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے پہلے لوگوں کو پکڑ دھکڑ 2 ہفتے سے باقاعدہ طور پہ پوری پولیس، پوری حکومتی مشینری، جو اختیارات اور وسائل ان کے پاس ہیں پوری حکومت کے، وہ استعمال کیے. اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جلسہ تو ہوا. اچھا، اب لوگوں کو پہنچنے سے روکا گیا، کنٹینرز لگا کر رستے بند کیے گئے، پکڑا گیا لوگوں کو. پولیس کے کنٹینجنٹس جو جہاں سے لوگ موبلائز ہو کے اپنے وہاں اس پنڈال تک جا رہے تھے، وہاں پر پولیس کے کنٹینجنٹس بھیجے گئے. پورے تھانے، ڈی ایس پی، سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے لوگوں کو. کتنے لوگ گرفتار ہوئے ملک صاحب؟ پھر بھی جلسہ ہو. جی سر، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہوں گے؟ پہلا ٹیسٹ تو یہ تھا نا کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو جلسہ ہوگا. ویسے میں پچھلے 15-20 سال سے جب سے سیاست دیکھ رہا ہوں نا، بس
جب جلسہ ہوتا ہے اور اپوزیشن کا ہوتا ہے نا، پہلا چیز ہوتی ہے کہ حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے اور اپوزیشن اپنے نمبرز کو یہی کہہ کے کہ جناب ہمارے پہ تو کریک ڈاؤن بڑا ہوا، وہ اس بات بنیاد پر وہ اس کو پلے ڈاؤن کرتے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت ہمیں کرنے نہیں دے رہی. میں تو صرف آپ سے طریقہ کار پوچھ رہا ہوں باس، طریقہ کار پوچھ رہا ہوں کہ جلسوں سے حکومت گرائیں گی، جلسہ کر لینے سے حکومت گر جائے گی یا اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ میں سب بخاری صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا میں پیپلز پارٹی کا بھی برین پک کر لوں تھوڑا سا. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب حکومت کیسے گرے گی؟ کاشف، آپ نے وہ جو ڈکلریشن ہے جو پی ڈی ایم کا، اس کو بھی وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور پھر وہ ایکشن پلان بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور جس میں پبلک میٹنگز کے حوالے سے، پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، اور پھر الٹیمیٹلی لانگ مارچ ہے، اور پھر اس کے علاوہ نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے اور ریزگنیشن کا آپشن بھی ہے. یہ تو ہمارا جو پی ڈی ایم کا 20 سپتمبر کا جو ڈکلریشن ہے. سر اگر اجازت ہے میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. دیکھیں پشاور میں آپ کا جلسہ ہو گیا، ایک ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہو گیا، دوسرا کوئٹہ میں ہو گیا، تیسرا لاہور میں آگے ہونے جا رہا جو آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہو گیا، گجرانوالہ آپ کا جلسہ ہو گیا. اب آگے آپ معاملہ لانگ مارچ یا نو کانفیڈنس یا استعفوں پر. سب سے پہلے تو ظاہر ہے استعفیٰ پہلا آپشن تو نہیں، استعفیٰ جیسے بلاول صاحب کہتے ہیں نیوکلیئر آپشن ہے. کیا کبھی نو کانفیڈنس تو آج تک ہوا نہیں؟ لگتا سینٹ چیئرمین کے الیکشن دیکھ کے لگتا ہے کہ نو کانفیڈنس بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ لانگ مارچ سے حکومت گر جائے گی؟ کیونکہ میاں صاحب نے لانگ مارچ کیا، عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ایک دھرنا دے چکے، ابھی تک تو حکومتیں نہیں گری ہیں. آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ حکومت اس دفعہ گر جائے گی؟ دیکھیں کاشف، آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھی ہے، کچھ پڑھی بھی ہوگی، اور ایسے واقعات پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں موجود ہے کہ جہاں پہ پبلک ایجوٹیشن کی وجہ سے گورنمنٹس جاتی رہی ہیں. سر آخری کون سا ایوب خان کی حکومت گئی پبلک ایجوٹیشن سے؟ میاں صاحب یا محترمہ بے نظیر بھٹو ایسی، میں کیونکہ ذاتی طور پہ بڑا ایکٹیو رہا ہوں ایز اے چائلڈ، ایز اے فیملی آف پولیٹیشنز، میں نے اس طرح کی کوئی بڑی دبنگ موومنٹ نہیں دیکھی جس نے حکومت گرائی ہو. دیکھیں جی، دیکھیں نا 68 میں موومنٹ چلی، پھر 77 میں موومنٹ چلی، اور بھٹو صاحب کی گئی اور ایوب خان صاحب کی گئی. یہ دو تو موومنٹ کے ذریعے گئی نا جی. میں 80s اور 90s کی بات کروں. نہیں اب لیٹ می سے سم تھنگ ناؤ کاشف. آپ دیکھیں کہ 93 میں جو بھی کاکڑ فارمولا آیا یا جو پہلے ریزولوشن ہوئی، وہ بھی ایک ایجیٹیشن کی پالیٹکس تھی، جو پھر اس کے بعد بخاری صاحب 58(2) بھی استعمال ہوئی. میری بات سن لینا آپ، 58(2) بھی استعمال ہوئی نا، لیکن دیر واز این ایجیٹیشن یو نو، اور اس لیے وہ استعمال ہوئی. اور 99 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک شب خون مار دیا گیا، حالانکہ 2/3 میجورٹی موجود تھی ان کے پاس، میاں صاحب کے پاس. اور پھر میں آپ یہ دیکھیں کہ ایجیٹیشن بالکل یہ ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے، اور ایجیٹیشن کے ذریعے ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کوئی. سر میں تو یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، بخاری صاحب آپ سے زیادہ پالیٹکس کس نے دیکھی؟ یار میری بات تو سن سر، مجھے وہ طریقہ بتائیں نا. دیکھیں آپ نے ایجیٹیشن کر لی، پہلے 58(2) بھی ہوتی تھی جس کے تحت پریزیڈنٹ حکومت فارغ کر دیتا تھا. ہمارا ایکشن پلان بڑا سامنے ہے، وی ہیو گاٹ ایوری آپشنز، اور وہ ایکشن پلان میں ہم نے آپشنز دیے ہیں، اور وہ ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے. سوائے استعفوں کے بخاری صاحب کوئی اچھا آپشن ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ آپ کی نظر میں کوئی اچھا یا نہیں اچھا، لیکن ہم نے ایک ایکشن پلان دیا، ہم نے پبلک موٹیویشن کی، آپ پبلک کو موٹیویٹ کیا. اب ہم لانگ مارچ کی طرف بھی جائیں گے. اب اس کے بعد نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے اور استعفوں کا آپشن بھی ہے. سر لانگ مارچ میں نے تو آپ کو کہا نا، ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں دھرنے اور لانگ مارچ تو آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی وہ مارچز کیے تھے اس وقت، میاں صاحب نے کیا، لوگوں قاضی آ رہا ہے کہ نعرہ کتنا مشہور ہوا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچز سے حکومتیں گرا کرتی ہیں. دیکھیں جی، وی نیور وانٹڈ دس، کہ ہم وہ نہیں چاہتے کہ جی کسی کو انکانسٹیٹیوشنل بات ہو. ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی میں بلیو کرتے ہیں، ہم پبلک پریشر بلڈ کرتے ہیں، ہم پبلک پریشر بلڈ کرنا بھی چاہتے ہیں اور پبلک کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپشن ہمارے پاس ہے، ہم کوئی کسی آپشن کو بھی ایکسرسائز کریں گے. میں واپس آتا ہوں بخاری صاحب آپ کے پاس.
लॉन्ग मार्च, आपको खतरा है कि लॉन्ग मार्च आपकी हुकूमत गिरा देगा? काशिफ साहब, मुझसे सीरियस बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया है शो पर, या मजाक करने के लिए मुझे बुलाया? एक तो ये कि जो मूवमेंट्स होती हैं वो ईमानदारी, प्रिंसिपल्स और पाकिस्तानी कौम के जो मूवमेंट्स की बातें कर रहे हैं, उन मूवमेंट्स बात, एक करप्ट लोगों की सर्कस लगी हुई है, आप उसको एंजॉय करें। आप उस पर डिस्कशंस कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अवाम का वक्त ज़ाया करें, अपना फोरम क्या देके, अपना चीनी और स्टेटस देके। गंदों के रेटों के ऊपर बात करूं क्या? चीनी के ऊपर करें, कहाँ से जब चीनी माफिया ने उठा के आसमान पे की तो घर घर बात हो रही थी, इमरान खान ने कर दिया, इमरान खान ने कर दिया। जब उसी इमरान खान ने हाथ डाला और 80 रुपए किलो ले आया तो आपने एप्रिसिएशन के प्रोग्राम्स किए सर। वाडा साहब, ये सर्कस है ना, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सियासी मदारी इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल सही। ये 3 दिन से आपकी मुल्तान की इंतजामिया क्यों नहीं इनको इकट्ठा होने दे रही है? जलसा क्यों नहीं करने दे रही है? कभी इधर से मारते हैं, कभी उधर से स्टेडियम बंद करते मुझे हैं। पता है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इनको फेंटा लगना चाहिए था कई साल पहले। फेंटा ही तो नहीं लगा इस मुल्क के अंदर। ये कानून से बालातर है। कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, ठीक है जी। मना करने के बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जलसे जुलूस का बात। अब आप कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पीछे जाते हैं, कभी किसी जाता, चीज के हमने पीछे तो ये जाते काम हैं। करना ही नहीं था अगर ना। ये इतने ही इनफेक्टिव ऑपोजिशन है, लोग इनके साथ नहीं है, हमें दो इश्यूज है, इनको रोकने की क्या जरूरत है? हमारे दो इश्यूज है, पहला इशू ये कि हम नहीं चाहते कोरोना फैले, ठीक है, सबसे मेजर इशू हमारे आज। आप नहीं चाहते, असद उमर साहब को प्रॉब्लम नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब फिरदौस हाशिम के बाद प्राइम मिनिस्टर की तो बात के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जब ऑर्डर डायरेक्शन दे दिया कि स्पाइक अप कर गया है उस लेवल पर, तो मैंने जस्टिफाई किया ही नहीं ना, गलत मैं करूं या आप करें, गलत गलत है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए सर, हमने अगर रोकना होता और हमारे पास नहीं रोक रहे थे, नहीं सर, हमने क्या कर रहे थे? ये जो चाहते हैं कि कैजुअलिटी हो जाए, कोई जमीन गाड़ी के नीचे दब जाए, कोई आपस में झगड़ा हो जाए, कोई लाश चली जाए, इनकी चोरी बचाने के लिए कोई मारा जाए, उसको अवॉइड कर रहे हैं हम। वरना खुदा की कसम खा के आपके फोरम पे कह रहा हूं, गवर्नमेंट की रेट कोई समझ सकते हैं? किसी का बाप घर से नहीं निकल सकता अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे। कैसी बातें आप कर रहे हैं यार? गवर्नमेंट है, मजाक थोड़ी है। आज हमें प्राइम मिनिस्टर बोले कि सुबह जलसा नहीं होता, देखते किसके अंदर थप्पड़ है। आज तो गवर्नमेंट होते हुए जलसा करने खड़े नहीं होते घर के बाहर आकर। क्या बातें कर रहे हैं आप यार? मॉरली इनके पास कोई स्टैंडिंग है, कोई फुटिंग है इनके ऊपर? लोग एक नंबर के, सबसे ज्यादा बुज़दिल लोग हैं ये। भागा हुआ इनका लीडर, बुलाए लीडर को यहाँ, जिसका लीडर भागा हुआ हो, किसी के बाप ने क्या करना है क्या नहीं करना की बातें करें। आप जो बातें कर रहे हैं, मैं तो ये वो फुटेजेस देख रहा हूं उस दिन की, जिस दिन आपकी इंतजामिया अब तो ये कहना पार्टी वालों को बाप नहीं रोक सकता, उल्टी बात है। अब अच्छा, वो कहते हैं किसी का बाप, आप कहते हैं किसी का बाप निकल नहीं सकता, वो कहते हैं किसी का बाप रोक नहीं सकता। अपने बाप जो लीडर है होता है सियासी बाप, उसको तो बुला ले, वो तो भाग गया भाई, पहले उसको बुलाओ यार। मैंने कहा मतलब इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बात फोन करें अपने लीडर को, बोलो बेशर्मी की बेइज्जती की हद हो गई है, इधर आओ पकौड़े। मलिक साहब को सुनो, मलिक साहब अगर बात तो सुने ना अपना काशिफ साहब जी, किसी का बाप रोक सकता था तो रोकता। वो तो आज एक मौलाना के कारकुन के डंडे से ऐसे भागे दुम दबा के, ये इनकी इतनी औकात थी, बस कमाल करते हैं यार। कल तक था कि नहीं करके दिखाएं, हम देखते हैं कैसे सर, एक बाप इमरान खान और ने एक सियासी बाप आपके वालिद को सिर्फ चंद उनके कारकुनों। सर क्या बातें कर रहे हैं? बापों की बातें छोड़ दे सर। ये ऐसे गवर्नमेंट खड़ी होगी तो आप लोगों ने सांस दी, घर के बाहर भी आए खड़े हो सके। आप लोग तो वो बुज़दिल पार्टी के लोग हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। मलिक साहब, सर्दी है, सर्दी के अंदर जब चित्रौल होती है तो बड़ी तकलीफ होती है, बचे उससे। जी मलिक साहब। नहीं चित्रौल बात सुने ना, ठहरे एक सेकंड। आपको फैसल एक बात कहूं सर, आपका मुझे कोई खास रोमांस लगता है बूट और चित्रौल इन चीजों के साथ? ये तो है सर, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं मैं सर। बात है, और आप किसी का बाप नहीं रोक सकता। फादर्स, आपने अभी उन्होंने वालदा का जिक्र किया, मैं किसी का मैंने स्पेसिफिक बाप का मिसाली का है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, ठीक है? चलिए जी, बेहतर मिसाल इस्तेमाल करने का दिस इज नॉट द वे टू डू इट। चले मलिक साहब, But I have मलिक साहब no रोला ये। discussion, अच्छा, मुझे लेट मी आस्क मलिक साहब अ क्वेश्चन। मलिक साहब, आपने कहा कि आज मलिक वो मौलाना साहब के एक डंडे ने कमाल कर दी। आपको याद है एसएसपी को इस्लामाबाद में बैट लिटा के मारा गया था जब धरना हुआ था इमरान खान साहब का? क्या ये किसी लीडर की तरफ से ये कहना ठीक है? इमरान खान साहब कहते थे मैं तुम्हें टांग दूंगा अगर किसी ने मेरे कारकुनों को रोका तो आगे से कहते थे ना, हम ही उस टाइम कहते थे कि कौन सा तरीका स्टेट के आगे आप स्टेट मशीनरी कैसे ही कर सकते हैं? आज मौलाना साहब ने भी कह दिया ये तो सिविल वॉर है निरी, कि अगर आप अपने लोगों को ये कहें कि अगर तुम्हें पुलिस वाले डंडा या रोके या डंडा निकाला, आगे से डंडा से उठा के ठोकना शुरू कर दो उसको। इज दैट, आर यू टेलिंग मी नाउ, आप जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि मौलाना के बंदे के एक डंडे ने सारा रास्ता खोल दिया, आर यू टेलिंग मी नाउ दैट दिस इज ओके? It's fine if some politician makes that statement. This is bad. मैं ये नहीं कह रहा। और मुझे इस पे एक ऑनेस्ट, मैं तो आपको पता है एक बड़ा
बड़ा स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू विद इन द पार्टी, ऑन द मीडिया, हर जगह पे रखता हूँ। ये जब इमरान खान ये रवाज डाल रहे थे तो हम उस वक्त चीख चीख के दुहाई दे के कह रहे थे। जब मौलाना पिछला अपना धरना लेकर गए, अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस थी तो उसमें हमने तो बड़ा लाउडली, बड़ा उसको बाय फेसिंग ऑल टाइप ऑफ के विद इन द पार्टी भी सारी बात फेस करके हमने कहा कि ये तो कोई करूने वस्ता का दौर नहीं है कि आप जत्था बंद लश्कर लेकर जाएं। अगर इमरान ने गलत किया था तो मलिक साहब एक और बात बताना, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है। बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यू टू इज, देखिए छुपी बात नहीं है, मलिक लेकिन साहब इनकी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इनका हाल ये है, मेरी बात सुनिए, अगर एक डंडा दिखाया तो कैसी पतली गली मिली ये तस्वर ही नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, सर ये तो बता दे वो कौन सा डंडा दिखाया था कि पतली गली से आपका लीडर भाग गया? पुलिस वाले की तो तस्लील कर रहे हैं। नहीं वो छोड़े, वो उस पे आगे बात कर लेते हैं। आज डिफेंस करते हैं, आपने बात करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। सुने कौन सा डंडा इमरान खान ने दिखाया था कि आपका लीडर भाग गया? सियासी बाप का फैसल सुने, बात सुने ना, ठहरे ठहरे एक सेकंड ठहरे। मसला ये है यार कि हम आपसे ये पूछते हैं कि वो कौन से सियासी बाप का हुक्म था कि ना चाहते हुए भी आपको भेजना पड़ गया? मुझे जरा ये भी बता दें। मुख्तारिया गल वध गई है। तो बड़ा ये वही बाप है जिससे आप अंधेरे में बैठ के अकेले मिलते हैं और फिर उससे भाग जाते हैं और मुकर जाते हैं। हम तो खुल के बात करते हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, चले मेरा हमारे पास हम खाने पीते घरों में आए हैं, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस। आप खुल के छोड़ देना, मैं तो भाग गया। मुझे आप ये बताएं कि आप तो नहीं चाहते थे कि ये चोर हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना, तो वो कौन सा सियासी बाप था जिसने ये हुक्म किया कि आप इनको जाने दें? लेट मी मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं सर कि ये जो डील थी मियां साहब के बाहर जाने की किसी ने करवाई और वो आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं इनसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल यही कह रहे हैं, जो चाहते थे खड़े हो जाए बात तो ये कह रहे थे। ओ खुदा का वास्ता मलिक साहब, लीडर की तरह आप तो ना होना यार। अब सुन तो खड़े तो मैं आपको जवाब देके हमने बूट रखा था, खड़े हुए थे। मैं आपको जवाब देके भेज रहा हूं ना। वो बूट मैंने सही रखा था और वक्त पड़ने पे वो बूट से पिटाई भी करनी चाहिए। शोर नहीं, आराम से बात, मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दें, तल्ख से तल्ख जवाब दें, तल्ख से तल्ख। वो ये कह रहे हैं, चले उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपका भी यही मानना है कि एस्टैब्लिशमेंट से डील करके मियां साहब बाहर गए? बात तो आप यही कर रहे हैं। आप अगर जवाब कहते हैं वो कौन सा बाप था जिसने कहा था जाने के लिए और वो चला गया? मीनिंग यूर सेइंग एस्टैब्लिशमेंट ने मियां साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया। ये वही बाप है जिस बाप की एक सेकंड सुने ना सर, एक सेकंड कश्यप, मुझे सिर्फ दो जुमले कहने की इजाजत। ये वहां से निकल नहीं सकते। मैं उनको सुन लूं जरा, मैं उनको क्लियर करने दें मलिक साहब को। आई होप लेट्स सी। मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन सी हुकूमत होती है जो एक फैसला करने के फौरी बाद, एक इमीडिएट फैसला करने के बाद, यानी अभी वो उनकी एक पिक्टोरियल आई जिसमें वो हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, उसके बाद ये किसी कन्वेंशन में खिताब करते हुए वजीर आजम ये कहें कि मैं तो नहीं चाहता था लेकिन इनको जाने दिया गया। जवाब तो इन्होंने देना, मैं क्या दूं? नहीं, लेकिन आप तो इंसिनुएट करें, आप ये इंप्लाई कर रहे हैं, आपका स्टेटमेंट ये कहता है। वो कौन सा जवाब ये कहते हैं, वो कौन सा बाप है जिसने जाने की इजाजत दी आपके ना चाहने के बावजूद? वो मैं ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिर्फ ये बताएं कि उनका काबीना का वो फैसला जो करने के बाद विद इन वन और 2 days प्राइम मिनिस्टर सेज कि मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये फैसला मैं ये नहीं करना चाहता था, तो वाई प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, उन्होंने कहा मजारी होने वाली हो गई, फैसला किया और वो क्यों हमें ये बताया करना चाहते थे, किस लिए किया उन्होंने? सर वो आप फिर उसको छोड़े ना कि उसने किया। आप तो पहला तो आप उस चीज से पीछे, आप अपने बयान से पीछे हट रहे हैं कि ये डील किसी ने करवाई है। पहले तो नहीं सर, पहले सवाल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर देखिए मैंने तो बड़ा दो टोक का आप पूछ रहे हैं, आप मेरी बात आपके सामने एहतराम करते हैं, ये मैं पूछ रहा हूं, कोर्ट ने भी किसी कहने पे किया, अब हाथ से फिसल रहे हैं, अब पकड़े गए तो फंस गए। इनका प्रॉब्लम ये जब नहीं, एक सेकंड जरा यहाँ रुके, भाग जाते हैं या फिसल जाते हैं। आज आपको एक खड़ा होना पड़ेगा, हम आपकी मदद करेंगे बैसाखी की तरह। खुदा को वास्ता खड़े हो सर, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप खड़े हो। एक सेकंड वो खड़े होंगे, आप कद से खड़ा हूं भाई, मैं पूरे कद से खड़ा हूं। एक सेकंड ठहरे, वो कौन सा वजीर आजम है जो अंडर ड्यूरेस फैसला करता है? मुझे बताएं। वो इंसानी हमदर्दी, किसका प्रेशर था उस पर? क्यों किया फैसला जो वो नहीं करता? आपका क्या ख्याल है मलिक साहब, किसका प्रेशर था? मुझे बताएं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अदालत का हुक्म था यार जिस पर हम गए, आखिर में अदालत का हुक्म आया। ये बातें करनी है, पूछने का सवाल है सर। उस वक्त हुकूमत ऑलरेडी इस बात पर तैयार हो चुकी थी कि 7 अरब का बॉन्ड दें और चले जाएं। हुकूमत तैयार हो गई थी, अदालत ने सिर्फ वो 7 अरब की, सुने मलिक साहब, उस दिन अदालत ने सिर्फ 7 अरब की शर्त खत्म की है
So let's be honest about this کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ سارے جانتے ہیں اشارہ کر رہے تھے. I also know کہ probably واقعات کاش صاحب واقعات غلط نہیں ہو سکتے, واقعات ہیں یہ. چلیں اب ہم اس کے اوپر گول گول گھومتے رہیں گے, نہ آپ مانیں گے نہ میں مانوں گا. نہیں میں نہیں جانے دوں گا. نہیں میں کہتا ہوں نا, پہلے کورٹ کا آرڈر موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ٹریٹمنٹ آف ہز چوائس باہر سے کرانا چاہیں. نہیں سر معافی چاہتا ہوں, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مت کوٹ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو جب بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی, انہوں نے کہا ہمیں بتایا بھی نہیں کہ آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. برائے مہربانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف علاج کے لیے کہا تھا. اب میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں سر, تو پھر آرڈر دیتا ہوں. نہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا انہوں نے کہا ہمیں بتایا نہیں, پلیڈ کیا. وہ جو پہلا آرڈر ہے, جو پہلا وہ آرڈر لے کے آئیے گا, پھر بات کریں گے, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے یہ بھی اسی فورم پہ کہا تھا کہ میرے پاس جہاز کی تصویریں جو ایمبولینس تھی وہ آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا, وہ ایمبولینس آپ نے تصویریں نہیں بھیجی جو آپ نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ مجھے ہی بھیجیں گے اور کاشف صاحب کو ہی بھیجیں گے, کہ وہ جہاز رائل جہاز نہیں تھا, پیسنجر جہاز نہیں تھا, لیکن ہسپتال تھا. یہ باتیں نہ کریں, بولے کہ ہمارا لیڈر بزدل ہے, اس نے بزدلی سکھائی. ہم بول کے جھک جاتے ہیں اور پھر جوتے میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں, جوتے کو چاٹتے بھی ہیں. یہ آپ لوگ کی اصلیت ہے, آپ کی پیدائش اس جوتے سے ہوئی ہے. مجھے بریک لینے دیں, ایک بریک لے لینے دیں. یہ کہ ایک بڑے عرصے سے اس ملک میں ایک بحث چل رہی تھی, اور وہ بحث یہ چل رہی تھی کہ الیکٹڈ حکومتوں کو ہمیشہ گرا دیا جاتا ہے, اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. That's also a thing of the past. ہر ایک کو گرانے کے لیے اب سارے تیار ہو جائیں گے. شوڈ ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن جو بھی کہا جاتا تھا, پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, بڑا اس کا فین فیئر سے کہا گیا کہ جی گڈ تھنگ پیپلز پارٹی ہیز کمپلیٹڈ اٹس ٹرم. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تو میاں صاحب نہیں کر سکے, گیلانی صاحب نہیں کر سکے, لیکن پارٹیوں کی حکومتوں نے 5 سال اسمبلیوں نے پورا کیا, 2 گورنمنٹس اس میں آئیں. میاں صاحب کی مجھے کیوں نکالا کی تقریر یہ کہتی تھی کہ کیوں لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے, اور اس میں انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا جس وقت آئی ایس آئی والا اور اصغر خان کیس بنا تھا. از دیٹ اے تھنگ آف دا پاسٹ آلسو؟ یہ پاور پالیٹکس ہے, اس میں ہر ایک کی کوشش ہے ایک گرے اور میں آ جاؤں, یا یہ اصولی سیاست ہو رہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک آؤٹ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کو ہم لائن پر لیتے ہیں. کاشف صاحب ایک منٹ میں ذرا کلیئر کر دوں ملک احمد خان صاحب کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے. یہ تصویری شواہد ہے جس میں عمران خان صاحب, کوئی بھی عمران سمیت اور عمران خان جیسے ہر بیٹا جو اپنی ماں سے پیار کرتا ہے وہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے نماز جنازہ پہ عمران خان صاحب شریک ہوئے. یہ جھوٹی جو ان کی لیڈر ہے اس نے اس میں بھی جھوٹ کیا, اس میں بھی پالیٹکس کی, اور وہ بد نصیب بیٹا ہے جو اپنی چوری بچانے کے لیے اپنی ماں کے نماز جنازہ پہ رہا ہے, جو کہ نواز شریف ہے, اور اسی کے نقش قدم پہ چلنے والے اس کے 2 بیٹے جو اپنی چوری بچانے کے لیے حسن حسین, کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر نماز جنازہ پہ نہیں آئے. وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں پالیٹکس کے لیے. جو چیز کیا مطلب ہے سر ایک سیکنڈ رک جائے. جو چیز عمران خان صاحب کے بارے میں کہنا غلط ہے وہ کسی اور کے بھائی تو نہیں ہے اس کے بیٹے. سر اگر عمران خان صاحب نہ آئے ہوتے اس وقت, اگر پھر تو بات نہیں ہوتی نا, کون سا بیٹا نہیں آئے گا اپنی ماں کے لیے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نو یہ سر مت جائیں. دیکھیں لسن, ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ جھوٹ بولے, خود آئے نا. دیکھیں آپ نے کلیئر کر دیا, آپ نے ساری بات کر دی. یہ نہیں ہو سکتا اگر عمران خان صاحب نہ آئے ہوتے, اگر عمران صاحب نہ آئے ہوتے تو آپ نے یہ بات نہیں کہنی تھی. آپ کو جب پتا لگا کہ عمران صاحب آگے, آپ نے ان کے بچوں کی طرف چلے گئے. دیکھیں that's what we are saying. بھائی کوئی بھی بچہ, keep this میری بات out. سنیں کاشف عباسی صاحب, اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں یہ ٹریجڈی ہو تو وہ 1 گھنٹے بعد پہنچے گا, 1 دن بعد پہنچے گا, 2 دن بعد پہنچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اسد عمر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میں ذرا اسد عمر صاحب کی بات سن لوں. اسد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آئی ایم شیور آپ سکھر کے بارے میں جو کنونشن ہوا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کو اس پہ سوال پوچھ رہے تھے. سر جناب, جو این سی او سی کی ایشوڈ گائیڈ لائنز ہیں, کسی بھی پبلک گیدرنگ کے لیے آؤٹ ڈور ایونٹ ہونا چاہیے, 300 سے کم اس کے اندر پارٹیسپینٹس ہونے چاہیے, اور لوگوں کو ماسک پہننا چاہیے. وہ تینوں سے کمپلائنٹ وہ جلسہ تھا جس کو جلسہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ سر دیکھیں پرابلم اسد صاحب یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. پچھلے ہفتے تھرسڈے کو قمر زمان قاہرہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہا صاحب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے اور کووڈ پھیلے گا. دیکھیں فردوس عاشقوان نے کیا کیا, اس سے پہلے کیا کہتے تھے دیکھیں جی عمران خان صاحب نے فیصلہ آباد میں. سر آپ کو مورل ہائی گراؤنڈ تو رکھیے. لوگ جو بھائی ہولڈ یور ہارس بھائی جان, جلسہ کیا 250 لوگ جلسہ ہوتا ہے کنونشن ہے. اور ہیون سے سن لو میری کاشف, میری بات تو سنو نا, آپ نے اپنا پوائنٹ بتا دیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے
کہ جو ہم ہدایات سارے پاکستان کو دے رہے ہیں کیا میں اس سے کوئی مختلف کام کر رہا تھا؟ سر سیاسی بتائیں نا مجھ کو, سیاسی بات کریے, اور پولیٹیشین آلسو. NCOC is not a technical forum only, it's a when government does it, آپ کیسے پی ڈی ایم کو روکیں گے؟ سر خدا, میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ معذرت کے ساتھ آپ کے بات میں بالکل کوئی وزن نہیں ہے. I understand what you're saying. دیکھیں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. When you say, دیکھیں 300 لوگ ہماری گائیڈ لائنز ہیں. I understand what you're saying. What I am saying, you're not understanding کہ جب آپ کرتے ہیں, آپ تو گائیڈ لائنز کے اندر کرتے ہیں, وہ مڑ کے کہتے ہیں کہ رسود اوپر سکھن میں کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں؟ سو کاشف ایز اے ریسپانسبل اینکر آپ نے پاکستان کو دونوں میں فرق بتانا ہے نا یار. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حالانکہ 250 لوگوں میں اور 40,000 لوگوں میں کوئی اندھا آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ the two are not the same thing, لیکن یہ خواہ میں پی ڈی ایم والے بہانے کے طور پہ استعمال کریں. یہ تو آپ کا سر, آپ ان کو کیوں بہانہ دے رہے ہیں؟ My question is that آپ ان کو بہانہ دے کیوں رہے ہیں؟ سر میں بہانہ ہے نہیں نا, میں وہی تو بول رہا ہوں, بہانہ ہے نہیں, آپ اس کو بہانہ بننے دے رہے ہیں. اگر گائیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے جس کی سارے پاکستان کو اجازت ہے, پی ڈی ایم کو بھی اجازت ہے, روزانہ کریں, صبح سے شام تک کریں. اگر وہ اس کو بہانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہانہ بننے دینا نہیں چاہیے بھائی. آپ جہاں بہانہ ہے نہیں وہاں کیوں بہانہ بننے دے رہے ہیں؟ سر دیکھیں, ہماری وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں پرسپشن از بگر دین ریالٹی. اسد صاحب صحیح, ریالٹی کچھ بھی ہو, ریالٹی ہے NCOC کی گائیڈ لائنز. پرسپشن یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں کاشف, یہی تو میں بولوں نا, اسی لیے میں ہر ایک کو تو نہیں کال کرتا. یہ کاشف عباسی ہے, دس از اے مین کلوز ٹو مائی ہارٹ, دیٹس وائی میں آپ کو کال کر رہا ہوں. کاشف عباسی, آپ کا ان سے سوال ہونا چاہیے بھائی جان, آپ کر رہے ہیں جلسہ, وہ کر رہے ہیں ایک NCOC گائیڈ لائنز کے مطابق ایک چھوٹی سی تقریب جو سارے پاکستان میں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. آل ایم سیئنگ از کہ سم ٹائمز ایک چھوٹی چیز کو بنیاد بنا کے بڑی چیز جسٹیفائی کر دی پاکستان میں. سو ڈونٹ گیو